عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا، اللہ تعالیٰ علم کو ایسے ہی نہیں اٹھا لے گا لوگوں کے اندر سے، بلکہ علماء کو اٹھا لے گا۔ جب علماء نہیں رہیں گے تو جہلا ان کی جگہ آ جائیں گے اور ان سے لوگ سوال کریں گے، اور بغیر علم کے جب وہ فتویٰ دیں گے خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو گمراہ کریں گے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وقال تعالى في مقام آخر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال انما یخشی اللہ من عباده العلماء۔ معزز حضرین جمعہ، عزیزوں اور دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، امت مسلمہ کی یہ خوبی اور خصوصیت ہے کہ اس امت کا آغاز اقرا سے ہوا ہے۔ علم اس امت کی بنیاد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو پہلا جملہ اقرا سے شروع ہوتا ہے، اور وہیں دوسری جو حدیث امت کو ملی ما انا بقارئی، پہلی آیت اقرا ہے، پہلی حدیث ما انا بقارئی کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ علم کے بارے میں اللہ نے ہمیں اصول دے دیا کہ اگر کسی کے پاس علم نہیں ہے تو علم حاصل کرے، بغیر علم کے وہ نہ جواب دے گا، نہ بیان دے گا، نہ درس دے گا، نہ لکھے گا۔ ما انا بقارئی کہہ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رہتی دنیا تک کے لیے امت کو سبق دے دیا کہ دین کے معاملے میں نہ جانتے ہوئے یہ کہہ دینا کہ میں نہیں جانتا، یہی نبی کی سنت ہے۔ اور جب آدمی کہے گا کہ مجھے نہیں پتا تو پھر اسے علم سکھایا جائے گا، اور اس کے بعد پھر جبرائیل نے کہا اقرا، آپ نے کہا، پھر کہا ما انا بقارئی، سینے سے لگایا دبوچا، پھر کہا اقرا، آپ نے کہا ما انا بقارئی، پھر تیسری بار کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھنا سکھایا۔ علم نہیں تھا، اقرار کیا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، اللہ نے جبریل کے ذریعے پڑھنا سکھایا۔ یہ اس امت کی بنیاد ہے اور یہی اصول ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اپنی کتاب النونیہ میں لکھتے ہیں، شعر ان کا، پوری کتاب شعر کی ہے کہ یشکو الی اللہ الحقوق تظلما من جہلہ کشکایت الابدان من جاہل متطبب یعنی یفتی الورا ویحیل ذاک علی قدر رحمانی۔ جاہل طبیب جب علاج کرے گا تو انسان کا جسم برباد ہو جائے گا، اسی طرح بغیر علم کے جب کوئی فتویٰ دے گا تو انسان کا دین، ایمان، عمل سب تباہ ہو جائے گا۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ تابعی ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ بغیر علم کے فتویٰ دینا یا سوالوں کا جواب دینا یا لوگوں کو علم سکھانے کے لیے علم کی مسند پر بیٹھ جانا، اس کا کیا حکم ہے؟ تو کہا کہ اذا کثر الملاحون غرقت السفینہ، جب کشتی کے چلانے والے ہی زیادہ ہوں گے، بغیر کشتی چلانے کے سیکھے بغیر کشتی کو کھیویں گے تو ظاہر سی بات ہے کشتی ڈوب جائے گی۔ کشتیاں اس وقت چلتی تھی، گاڑیوں کی مثال لے لے، جہاز کی مثال لے لے، بغیر علم کے کوئی گاڑی چلائے گا، جہاز چلائے گا تو تباہی آئے گی۔ حسن بصری رحمہ اللہ تابعی ہیں، کہتے ہیں، وہ دعاؤں میں کہتے تھے اللہم انا نشکو الیک ھذا الغثاء، اے اللہ یہ جو جھاگ کی طرح پھیلے ہوئے کم علم لوگ علم پھیلا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، ہم اس سے
تیری بارگاہ میں شکوہ کر رہے ہیں. یہ مصیبت ہمیشہ رہی ہے، ہر دور میں امت اس آزمائش میں پڑی ہے. علامہ ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مشہور فقیہ اور المحلہ ابن حزم 10 جلد میں ان کی کتاب ہے، کہتے ہیں لا آفت علی العلوم واہلها اضر من الدخلاء فيها وهم من غیر اہلها فانهم يجهلون، کہ سب سے بڑی مصیبت کہ بغیر علم کے لوگ علم پھیلانا شروع کر دیں بغیر معلومات لیے. تو چونکہ وہ علم کے بغیر علم پھیلائیں گے تو اب وہ جہالت پھیلے گی، تباہی آئے گی. علم کے بغیر جب بندہ عمل کرے گا تو اس کا عمل بھی برباد ہو جائے گا. اسی لیے اللہ نے پہلے عمل کا حکم نہیں دیا ہے. پورے دین اسلام میں پہلی بار کسی عمل کا ہم سے مطالبہ نہیں کیا، اقرا کا حکم دے کر کے علم حاصل کرنے کا حکم دیا. امام بخاری نے باب باندھا کہ باب العلم قبل القول والعمل، عمل کرنے اور بیان کرنے سے پہلے علم حاصل کرنے کا باب، اور اس کے تحت انہوں نے حدیثوں کو ذکر کیا ہے. اسلام کی یہ سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس نے علم کی اہمیت اور علم حاصل کرنے پر ابھارا ہے. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کلام المتقدمین قلیل کثیر البرکہ وکلام المتاخرین کثیر قلیل البرکہ. جو ہمارے سلف تھے ان کی باتیں تھوڑی ہوتی تھیں، ان میں علم اور برکت زیادہ ہوتی تھی. آج کے لوگوں کا معاملہ کہ باتیں بہت بڑی بڑی لچھے دار ہوتی ہیں لیکن اس میں علم اور برکت کم ہے. آپ دیکھیے کہ جوامع الکلم حدیثوں میں ملتے ہیں، چند منٹوں میں اتنی بات بیان کی گئی کہ گھنٹوں میں آدمی وہ باتیں بیان نہیں کر پاتا. یہ متقدمین اور سلف کا ایک طریقہ تھا جو اللہ نے عطا کیا تھا ان کو. بغیر علم کے علم کا دعویٰ کرنا، ظاہر سی بات ہے جب کوئی علم کا دعویٰ کرے گا، پبلسٹی کر دے گا کہ میں عالم ہوں مجھ سے سیکھو، تو لوگ اس کے پاس جمع ہو جائیں گے. اور جمع ہونے کی مثال یہ ہے کہ اس وقت آپ چاہے جتنا گھٹیا مال مٹیریل ہو، اگر اس کی پبلسٹی اچھی طرح کر دی جائے گی تو پھر وہ مارکیٹ میں سیل ہو جائے گا. اور کتنا بھی قیمتی اور اچھا مال مٹیریل ہو، آپ پبلسٹی نہیں کریں گے تو وہ اسٹاک میں پڑا رہے گا. اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. تو لوگوں نے جھوٹ فریب کو اتنا عام کر دیا کہ یہی سماج میں پھیل گیا. 887 ہجری میں امیر تیمورلنگ کے دوستوں میں ایک شخص تھا شمس الحروی. اس کو اپنے حافظے پر بڑا اعتماد تھا کہ مجھے سب کچھ یاد ہے، اور علم کا دعویٰ کرتا تھا. لوگوں میں مشہور کر رکھا تھا کہ عالم ہے وہ، اور لوگوں سے کہتا کہ مجھ سے پوچھو. ایک مرتبہ کسی نے اس سے امتحان لینے کے لیے پوچھا کہ کیا مغرب کی نماز میں قصر ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں. تو اب چونکہ مغرب میں قصر نہیں ہے، مغرب 3 رکعت پڑھنی ہے، لیکن اتنا بڑا جھوٹ علم کے دعوے کے باوجود جب اس نے بیان کیا تو اس کو اللہ نے رسوا کیا اور لوگ اس سے دور ہو گئے. اسی طرح سے علم کے بغیر جب کوئی فتویٰ دیتا ہے یا لوگوں کو علم سکھانا چاہتا ہے تو ایسی صورت میں تباہی آتی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں اور حسن بصری تابعی ہیں. احمد بن عبداللہ ایک قسم کا بہت بڑا داعی تھا علم کا، یعنی مدعی تھا کہ میں بہت بڑا عالم ہوں. کسی نے اس سے پوچھا کہ حسن بصری کیا حضرت ابو ہریرہ سے ان کا سماع ثابت ہے، کیا ان کے شاگرد ہیں؟ اس نے کہا ہاں. اور عوام پر روب ڈالنے کے لیے اس نے کہا کہ دیکھو حدیث گڑھ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ حسن بصری نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا ہے. جبکہ حضرت حسن بصری نبی کے زمانے میں نہیں تھے، اگر ہوتے تو صحابی ہوتے. لیکن اس نے عوام کو مرغوب کرنے کے لیے، اپنے علم کی دھاگ بٹھانے کے لیے عربی میں حدیث گڑھ کے کہہ دیا کہ ہاں نبی نے کہا کہ حسن بصری نے نبی سے سنا ہے. تو یہ علم کی اس طرح کی دعوے داریاں جب آتی ہیں اور سفید جھوٹ واضح ہو جاتا ہے تو پھر لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. مقاتل بن سلیمان جو 150 میں ان کی وفات ہوئی، ایک بار اس نے لوگوں سے مجمع میں کہا کہ مجھ سے پوچھو. اتنا بڑا دعوے دار تھا کہ جو چیز چاہو پوچھو، دعویٰ کرتا تھا کہ ہر چیز کا عالم ہے.
تو عوام میں بھی ایک سے ایک لوگ رہتے ہیں. عوام میں کسی نے اس سے سوال کیا, 2 سوال کیا کہ ٹھیک ہے اگر 2 سوال کا جواب دے دو, اصولاً تو فضول سوال نہیں کرنا چاہیے, لیکن جب کوئی زبردستی اپنے علم کی دھاگ بٹھائے تو پھر یہ سوال کیا ان لوگوں نے, یہ بتاؤ کہ چونٹی کی اتڑیاں کہاں ہوتی ہیں. دوسرا سوال کیا کہ جب آدم علیہ السلام نے حج کیا تو ان کے بال کس نے قصر کیے, کس نے بال حلق کیے. اب ظاہر سی بات ہے کہ جواب نہیں دے پایا, تو پھر مجمع میں اس کو اللہ نے رسوا کر دیا. تو امام صاحبی رحمہ اللہ اسی لیے فرماتے ہیں کہ جھوٹ یا جھوٹا شخص یہ ضرور اللہ تعالیٰ اس کو رسوا کرتا ہے. سلف صالحین اپنے سے بڑے عالم کا کتنا احترام کرتے تھے. یہ تو چند جھوٹوں کی مثالیں ہوئیں کہ نہ ہوتے ہوئے علم کا دعویٰ کرنا. سلف میں تھا کہ علم ہے لیکن اگر ان سے بڑا عالم ہے تو بھی اپنا علم نہیں ظاہر کرتے تھے. امام ابن قدامہ المقدسی جو المغنی لابن قدامہ جن کی مشہور کتاب 15 جلدوں میں ہے, فقہ حنبلی میں, حنبلی تھے لیکن مسائل حدیث کی روشنی میں ہے. ان کی یہ کتاب ہے الرقۃ والبکاء, یعنی کتاب پڑھیے تو رقت طاری ہو جائے, رونا آ جائے, اس طرح کے واقعات جمع کیا اس میں انہوں نے. اس میں ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ ایک مجلس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور چند صحابہ کرام تشریف فرما تھے. ایک آدمی آیا اور اس نے اپنا ایک خواب بیان کیا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ قیامت قائم ہو گئی اور لوگ نظر آ رہے ہیں, اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ بڑے اونچے مقام پر نظر آ رہے ہیں, میدان محشر میں آپ بہت بلندی پر ہیں. جب اتنا اس نے کہا تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اسے ڈانٹا اور بھگا دیا, چل بھاگو یہاں سے. کچھ سالوں کے بعد جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو بلوایا جو خواب بیان کر رہا تھا, اور اس سے کہا کہ تم اپنا خواب بیان کرو. اور پھر اس نے اپنا پورا خواب بیان کیا کہ میں نے دیکھا ہے قیامت قائم ہوئی, سارے لوگ ہیں, صحابہ ہیں اور اہل علم ہیں, اور آپ اونچے مقام پر ہیں. اتنا سننا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ خواب سن کر کے رونے لگے اور کہا کہ جانتے ہو میں نے تمہیں اس دن کیوں بھگا دیا تھا؟ کہا کہ تم یہ نہیں جانتے کہ جس مجلس میں ابو بکر جیسے صحابی ہوں وہاں تم عمر کی فضیلت بیان کر رہے ہو رضی اللہ عنہ, یعنی دونوں کبار صحابہ ہیں, خلفائے راشدین ہیں, اور وہ شخص محبت میں عقیدت میں خواب بیان کر رہا ہے. لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اتنا بھی گوارا نہیں کیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو امت میں سب سے افضل ہیں, یار غار ہیں, ان کی موجودگی میں میری ایسی تعریف ہو جو پسند نہ آئے, انہیں پسند نہیں آئی, اور ان کی فضیلت بیان نہ کی جائے. تو حضرت عمر نے اس کو گوارا نہیں کیا کہ ابو بکر کی موجودگی میں عمر کی فضیلت بیان کی جائے. یہ اہل علم کا معاملہ تھا کہ ایک دونوں امت کے صف اول کے کبار صحابہ میں سے ہیں, لیکن احترام کتنا زیادہ تھا کہ صدیق کے آگے فاروق نے ایک جملہ بھی اپنی تعریف میں سننا نہیں گوارا کیا کہ جب تک یہ زمین پر ہیں سب سے افضل یہی ہیں زمین کے, اور اس کو بھگا دیا. یہ ہمارے سلف کا معاملہ تھا. عبداللہ ابن عباس نبی کے شہزاد بھائی ہیں, ان کے والد عباس ابن عبد المطلب, عباس نبی کے چچا ہیں, اور اسلام نصیب ہوا ان کو بعد میں. ان کے بیٹے عبداللہ ابن عباس فقہائے صحابہ میں ہیں. حضرت عباس بن عبد المطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 2 سال بڑے تھے. جب 2 سال بچے بڑے یا چھوٹے ہوں تو بچپن میں تو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ چھوٹا یا بڑا ہے, لیکن جب 10 20 25 سال کی عمر ہو جائے تو 2-4 سال کا چھوٹا بڑا ہونا سمجھ میں نہیں آتا. اب ظاہر سی بات ہے کہ نبوت کے بعد تو 40-50 سال کے بعد کون فرق کر پائے گا 2 سال 4 سال کا. کسی نے سوال کیا حضرت عباس بن عبد المطلب سے, اس روایت کو امام ترمذی نے سنن ترمذی میں ذکر کیا ہے اور روایت سند کو حسن کہا ہے. کہا کہ ایہما اکبر, عباس یہ بتائیے کہ آپ دونوں میں بڑا کون ہے؟ انت امر رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ بڑے ہو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. عباس چاہتے تو کہہ سکتے تھے کہ میں 2 سال بڑا ہوں, میں چچا ہوں, میرا مقام بڑا ہے دونوں چیزیں موجود تھی, لیکن احترام نبوت, احترام علم, حضرت عباس نے کہا
ہو اکبر منی لیکن ولدت قبلہ، کہ بڑے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں لیکن میں آپ سے پہلے پیدا ہوا، دنیا میں میری پیدائش آپ سے پہلے ہوئی لیکن بڑے آپ ہی ہیں۔ یہ ہے احترام، یہ ہے مقام و مرتبہ پہچاننا، یہ ہے علم کا احترام، معلم کا احترام، نبوت کا احترام۔ عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا، اللہ تعالیٰ علم کو ایسے ہی نہیں اٹھا لے گا لوگوں کے اندر سے، بلکہ علماء کو اٹھا لے گا۔ جب علماء نہیں رہیں گے تو جہلا ان کی جگہ آ جائیں گے اور ان سے لوگ سوال کریں گے، اور بغیر علم کے جب وہ فتویٰ دیں گے خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو گمراہ کریں گے۔ دوسری روایت جس کو شیخ البانی نے صحیحہ میں ذکر کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان من اشراط الساعہ ان یلتمس العلم عند الاصاغر، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ چھوٹے لوگوں سے علم حاصل کیا جائے۔ اصاغر صغیر سے ہے، چھوٹے کو کہتے ہیں، چھوٹے لوگوں سے علم حاصل کیا جائے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا من الاصاغر، حدیث میں ہے کہ قیامت کی نشانی ہے کہ چھوٹے لوگوں سے علم حاصل کیا جائے، تو چھوٹے لوگوں سے مراد کون لوگ ہیں؟ قال الذین یقولون برائہم، کہا چھوٹے لوگ وہی ہیں جو اپنی رائے سے فتویٰ دیں، اپنی عقل سے فتویٰ دیں اور دلیلوں کو نہ اختیار کریں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کم عمری میں فتویٰ دیتے تھے لیکن علم کا سمندر تھے۔ نرفع درجات من نشاء، حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ نے ذکر کیا کہ علم کی وجہ سے ہم جس کا درجہ چاہیں گے بلند کر دیں گے۔ اس صدی میں شیخ بکر بن ابو زید رحمہ اللہ بہت بڑے فقیہ عالم گزرے عرب کے، اور فقہ کے اندر بڑی گہری نظر تھی حالات حاضرہ پر۔ ان کا کہنا ہے کہ جو شخص قرآنی دلائل سے استدلال نہ کرے اور سنت کی دلیلوں سے بھی واقف نہ ہو تو اس کے لیے فتویٰ دینا حرام ہے، اس لیے کہ فتویٰ دینا گویا بندہ اللہ کی نمائندگی کرتا ہے اس کے بیان کو لوگوں تک پہنچانے میں۔ فتویٰ دینا اللہ کی نمائندگی ہے کہ زمین پر بندہ اللہ کا کلام پہنچا رہا ہے، اسی لیے سب سے پہلا مفتی اللہ تعالیٰ ہے۔ یستفتونک، لوگ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، کہہ دیجیے کہ اللہ تمہیں فتویٰ دے رہا ہے کلالہ کے بارے میں، پھر آیت میراث کی پوری تفصیل۔ تو اصل مفتی اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر زمین پر جب نبی کو اتارا تو فتویٰ کی اتھارٹی دیا، اور جن لوگوں نے اللہ کے کلام نبی کے فرمان کو سیکھا، مہارت حاصل کی، پھر وہ اس پیغام کو پہنچائیں گے فتوے کی شکل میں۔ تو شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو قرآنی دلائل اور سنت کے دلائل سے واقف نہ ہو یا ان سے استدلال نہ کرے، اس کے لیے فتویٰ دینا حرام ہے۔ شیخ بکر ابو زید کی چند سال پہلے وفات ہوئی، عصر کے بعد وفات ہوئی، مغرب کے بعد ان کی تدفین کی گئی، اور دنیا کے بہت بڑے فقیہ، بڑے عالم تھے۔ جنازے میں شور ہنگامہ یا پبلسٹی نہیں کی گئی، اللہ والے تھے۔ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے تھے تعوذوا باللہ من فتنة العابد الجاہل ومن فتنة العالم الفاجر فإن فتنہما فتنة لكل مفتون۔ دو فتنے ایسے ہیں جس میں ہر شکار ہونے والا شکار ہو جاتا ہے، جس کو فتنے کا شکار ہونا ہے وہ دو فتنوں میں ضرور پڑ جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ تو کہا تم اللہ سے پناہ طلب کرو اللہ کی کہ ان دو فتنوں سے تمہیں بچائے۔ پہلا فتنہ فتنۃ العابد الجاہل، جاہل عبادت گزار کا فتنہ، علم کے بغیر عبادت کرنے والے کا فتنہ اتنا خطرناک ہے کہ آدمی اس کی عبادت سے معروب ہو کر کے اس کے ساتھ ہو لیتا ہے اور پھر وہ اس میں ہلاک ہو جاتا ہے۔ وہ فتنۃ العالم الفاجر، اور فاسق و فاجر گنہگار عالم کا فتنہ، جو علم رکھتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا اور گناہ اور شر اور فساد پھیلاتا ہے، تو ان دو فتنوں کا لوگ شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے تم ان فتنوں سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرو۔ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
قیامت سے پہلے کچھ سال ایسے ہوں گے جو دھوکے کے سال ہوں گے اور لوگوں کو فریب میں ڈالنے کے سال ہوں گے. لوگ اندھیرے میں رہیں گے. اور وہ کیا ہوگا اس میں؟ ایسا ہوگا کہ جھوٹے کو لوگ سچا جانیں گے. جو جھوٹ بولے گا، کہتے ہیں کہ سلیقے سے کوئی جھوٹ بولے تو اس پر لوگ زیادہ اعتماد کرتے ہیں. اگر غیر سلیقے سے سچ بولے، شاندار جھوٹ بھی لوگ بول لیتے ہیں اور وہی بات سچ میں اس انداز میں نہیں ہو جائے. بہت سارے ڈپلیکیٹ مال کی پبلسٹی آپ دیکھیے کتنے ہائی فائی انداز میں ہوتی ہے. اچھی چیزوں کی پبلسٹی نہیں ہوتی، پڑی رہتی ہے. تو کہتے ہیں کہ یصدق فیہ الکاذب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں جھوٹے کو سچا جانا جائے گا اور سچے کو جھٹلایا جائے گا. سچے کو جھٹلایا جانے کی سب سے واضح مثال دیکھیے کہ اس وقت بدعت اور بدعتی سر چڑھ کر بول رہے ہیں. کفر اور شرک دندنا رہا ہے. اسلام دین برحق ہے، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی میں نجات ہے. لیکن آج سنت یا سنت پہ چلنے والوں کو برا بھلا کہا جا رہا ہے. بدعت یا بدعتی یا کفر و شرک سر اٹھا کر چل رہے ہیں. فرمایا کہ وَيُخَوَّنُ فِيهِ الْأَمِينَ، اور وہ زمانہ جب آئے گا کہ امانت داروں کو خیانت کرنے والا کہا جائے گا اور خیانت کرنے والوں کو امانت دار سمجھا جائے گا. اور سب سے بڑی خیانت اللہ کے دین میں بندہ کرتا ہے کہ قرآن و سنت کی دلیل کو کنارے رکھ کر کے اپنی عقل کا استعمال کر کے لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے. وہ سب سے بڑا خائن ہے. اور جب یہ دور آئے گا تو کہا کہ وَيَنْتِقُ فِيهِ الرُّوَيْبَضَةُ، ایسے دور میں، آخری اس گئے گزرے دور میں رویبضہ گفتگو کرے گا. پوچھا گیا کہ رویبضہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ انتہائی حقیر، گھٹیا آدمی، ذلیل انسان بھی اہم مسائل پر گفتگو کرے گا اور لوگ اس کے پاس مسائل لے کر کے جائیں گے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے لا یزال الناس بخیر ما اخذ العلم من اکابرہم، لوگ اس وقت تک بھلائی پر رہیں گے جب تک اپنے بڑوں سے علم حاصل کریں گے. فَإِذَا أَخَذُوا عَنْ أَصَاغِرِهِمْ وَشِرَارِهِمْ هَلَكُوا، اور جب اپنے سے چھوٹے لوگوں سے علم حاصل کریں گے، برے لوگوں سے، تو ہلاک ہو جائیں گے. اصاغر اور چھوٹے لوگ کون ہیں؟ جو دلیل قرآن و سنت سے نہیں دیتے. یا بدعتی چھوٹا ہے، بدعتی کبھی بڑا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس کے بعد قرآن یا سنت کی دلیل موجود نہیں ہوتی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک آدمی ان کے پاس سوالات جب لے کر کے آیا تو انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا. کہتے ہیں کہ 40 سوال لایا تھا اور 40 میں انہوں نے 4 کا جواب دیا، 36 کا کہا کہ لا ادری، میں نہیں جانتا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ قول امام مالک سے کی طرف منسوب ہے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ ہر مسئلہ، کوئی بھی مسئلہ بتاتے، کہتے اگر یہ حدیث صحیح ہے، صحت اگر نہیں معلوم ہوتی تو کہتے صحیح ہے تو اس کا یہ حکم موجود ہے یا یہ حکم ہے. امام ابن حبان کی مشہور کتاب الثقات، جگہ جگہ اس میں انہوں نے توقف اختیار کیا ہے. بہت بڑے فقیہ تھے ابن حبان. امام بخاری، امام مسلم، بڑے بڑے جب ائمہ حدیث بیان کریں گے نا، وصححہ ابن حبان رواۃہ ثقات، ابن حبان کی روایت اور ان کی جرح مانی جاتی ہے. انہوں نے توقف اختیار کیا ہے. امام ابن قیم اور امام ذہبی رحمہم اللہ بھی جگہ جگہ ٹھہر جاتے تھے، نہیں جواب دیتے تھے مسائل کا. علامہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری بخاری کی شرح 15 جلدوں میں انہوں نے جگہ جگہ مسائل میں کہیں توقف اختیار کیا، کہیں رجوع کیا. مثلا یہ جب حدیث بیان کی کہ خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفارہ، ہم بعض سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، تو کہا کہ اس سے مراد فتح مکہ ہے. پھر امام ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے. اسی طرح سے حافظ ابن حجر یا دوسرے محدثین کا بھی یہی طریقہ تھا. علامہ عبد الرحمن محدث مبارک پوری، جن کی کتاب تحفۃ الاحوذ ترمذی کی شرح ہے، اس میں انہوں نے مسائل ذکر کرتے کرتے جہاں ان کے پاس شبہ تھا جگہ چھوڑ دیا. بیاض، اور آج بھی وہ بیاض ہے، کم و بیش 1500 بیاض ہے، یعنی اس سے پڑھنے والا فرق نہیں محسوس کرتا، لیکن جو دقیق نظر سے دیکھے گا وہ جان جائے گا کہ یہاں علامہ رحمہ اللہ کچھ اور لکھنا چاہتے تھے، آگے بڑھ گئے، بعد کے لوگ اسے پورا کریں گے.
اس طرح کی باتوں کو جاننے کے لیے کہ کس طرح اہل علم سے علم حاصل کیا جائے، بغیر علم کے جواب نہ دیا جائے، سلف کا طریقہ کیا تھا، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ 4 جلد کا مقدمہ اگر عربی کوئی پڑھ سکتا ہو تو پڑھ لے، بہت سارا سمندر اس میں سے مل جائے گا۔ ان کے ایک شاگرد شیخ مشہور بن حسن سلمان موجود ہیں، زندہ ہیں، ان کی کتاب ہے کتب حذر منہ العلماء، 2 جلدوں میں ہے، کہ وہ کتابیں جن کو پڑھنے سے علماء نے منع کیا ہے، 2 جلدوں میں ان تمام کتابوں کو جو فتنے کا سبب ہے، مؤلفین ہیں لیکن تباہی مچائی ہے، سب کا تعارف بیان کر کے کہا کہ ان کو پڑھنے سے اہل علم نے منع کیا ہے، 2 جلدوں میں کتاب موجود ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، علم کی دنیا بڑی وسیع ہے، علم صرف سوشل میڈیا کا نام نہیں ہے، واٹس ایپ، فیس بک، گوگل، کٹ پیس، کاپی پیسٹ کا نام علم نہیں ہے۔ علم ایک سمندر ہے جس کا آغاز اقرا سے ہوتا ہے، اور تعلیم اور تربیت اور علم سکھانے کا حکم یا ایھا المدثر سے ہوتا ہے، اور پوری زندگی انسان علم حاصل کرے۔ بڑوں کی موجودگی میں چھوٹوں کو خاموش رہنا، یہی ان کے لیے بھلائی ہے۔ بڑے عمر میں بڑے نہیں ہوتے، بلکہ علم میں جو بڑا ہے وہ بڑا ہے فقہی اور شرعی نگاہ میں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں علم کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق بخشے، اور بغیر علم کے جو دعوت کا فتنہ ہے یا تعلیم کا فتنہ ہے یا فتویٰ دینے کا فتنہ چل پڑا، اس فتنے سے امت کو محفوظ رکھے اور ہمیں علم کی گہرائی عطا فرمائے، اور وہی مرتبہ علم کا جو سلف سے مربوط یا منقول ہے اسی سلسلے کو آگے بڑھانے کی توفیق بخشے، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن والسنہ، واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم اخذل من خذل الدين، اللهم ارحم علينا وعلى والدينا وعلى جميع المسلمين يا رب العالمين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔